یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بظاہر آپ کو ایک معمولی سی بات لگ سکتی ہے. The Georgia Guidestones in Elbert County blew up. This is surveillance video sent by the GBI from just after 4 o'clock this morning. Video also shows what appears to be a silver or gray car speeding away from the scene. لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مسٹری ہے، ایک بڑی پراسرار کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو حقیقت میں آپ کو حیران کر سکتی ہے. یہ ایک ایسا معمہ ہے جسے ایف بی آئی جیسی طاقتور ایجنسی بھی آج تک حل نہیں کر سکی، یا پھر وہ جان بوجھ کر اس کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ اس کی وجہ سے چند نادیدہ قوتوں کے ایکسپوز ہو جانے کا ڈر ہے. یہ ویڈیو ہے جولائی 2022 کی، جب کچھ نامعلوم افراد نے چپکے سے ایک سٹینک مانومنٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اس یادگار کا نام تھا دی جارجیا گائیڈ سٹون اور یہ امریکی ریاست جارجیا میں واقع سب سے کنٹروورشل سٹینک مانومنٹ تھا. یہ اتنا پراسرار تھا کہ علاقے کے لوگ اکثر انتظامیہ کو یہ درخواستیں دیتے نظر آتے تھے کہ اس شیطانی یادگار کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ کانگریس کی ایک رکن اپنی الیکشن کیمپین کے مین پوائنٹ کے طور پر بھی اس کو شامل کر چکی تھی. The new world order is here, and they told us it was coming. It's the battle far greater than what we see in the natural. It is a war. لیکن پھر ایسا ہوا کہ کچھ نامعلوم کار سواروں نے اسے بم سے اڑانے کی کوشش کی. لیکن دوستو، یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کہانی تو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. اس سٹینک مانومنٹ کو کس نے بنایا یہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کو کس نے اور کیوں تباہ کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا. مذہبی لوگ اسے دی ول آف گاڈ کہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس یادگار پر لکھے شیطانی کلمات کی وجہ سے خدا نے اس کو تباہ کر دیا. اس تباہی کا الزام کانگریس کی رکن کینڈس ٹیلر پر بھی لگایا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ جیت کر جارجیا کی میئر بن گئیں تو وہ سب سے پہلے اس شیطانی یادگار کو یہاں سے ہٹائیں گی. اور فائنلی کچھ لوگ اسے سیکرٹ سوسائٹیز کی کارستانی بھی سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس یادگار پر لکھے 10 پوائنٹس دراصل ان سیکرٹ سوسائٹیز کا خفیہ ایجنڈا تھا. چونکہ یہ مانومنٹ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکا تھا، چنانچہ ان سوسائٹیز نے ایکسپوز ہو جانے کے ڈر سے اس کو تباہ کر دیا. اس آرگیومنٹ کی فیور میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس دھماکے میں اس مانومنٹ کے 6 پلرز میں سے صرف ایک کو جزوی طور پر نقصان پہنچا، جسے آسانی کے ساتھ ریپیئر کیا جا سکتا تھا. تو پھر کیوں انتظامیہ نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا؟ اب یہاں پر یہ سوال تو بنتا ہے کہ پتھر کی ان چند سلوں میں ایسی بھی کیا خاص بات تھی کہ سب لوگ ان کے دشمن بنتے چلے گئے؟ اصل مسئلہ اس مانومنٹ پر لکھے وہ 10 پوائنٹس تھے، وہ 10 پراسرار گائیڈ لائنز تھی جو دنیا کی 8 بڑی زبانوں میں لکھی گئی تھیں. یہ گائیڈ لائنز دنیا کی آبادی کو زبردستی کم کر کے 500 ملین تک لانے، ون ورلڈ آرڈر، ون ورلڈ گورنمنٹ اور گلوبل کنٹرول کے حوالے سے تھی. یہ مانومنٹ شروع سے ہی ایک معمہ تھا. جتنے پراسرار حالات میں یہ تباہ ہوا اس سے کہیں زیادہ پراسرار حالات میں اسے بنایا گیا، اور اس کے بنانے والے کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھا. یہ جون 1979 کی بات ہے. ایک خوبصورت لباس والا خوش شکل آدمی امریکی ریاست جارجیا کے شہر ایلبرٹن میں قائم ایلبرٹن گرے نائٹ فنشنگ کمپنی کے دفتر میں آیا. اس نے اپنا نام آرسی کرسچن بتایا اور اس نے کمپنی کے مالک سے ملنے کی درخواست کی. کمپنی کا مالک اس کی ظاہری وضاحت کو دیکھ کر اسے اپنے دفتر میں لے گیا. آرسی کرسچن نے کمپنی کے مالک کو یہ بتایا کہ وہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی لائل گروپ آف امریکنز کی طرف سے آیا ہے.
ہماری سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ دنیا اگر کسی بڑی تباہی سے دوچار ہو جائے تو بچ جانے والے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے رہنمائی کا کوئی ایک مستقل نشان چھوڑا جانا چاہیے، ایک ایسا نشان جو جوہری جنگ میں بھی تباہ نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس نے مجوزہ مانومنٹ کی تفصیلات شیئر کیں جو وہ بنوانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ دنیا کی آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس وجہ سے جنگوں کے خطرے بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، لہٰذا آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں کچھ سادہ اور واضح اصول چھوڑنا ہوں گے تاکہ وہ ہمارے جیسی غلطیاں دوبارہ نہ دہرا سکیں۔ کمپنی کا مالک اسے ایک پاگل اور سر پھرا انسان سمجھنے لگا۔ اس نے ماڈل کی تعمیر کی قیمت بہت زیادہ بتائی تاکہ اس سے جان چھڑوائی جا سکے، لیکن آر-سی کرسچین وہ قیمت بھی دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے صرف ایک شرط رکھی کہ کمپنی اس کا نام کبھی بھی ایکسپوز نہیں کرے گی۔ اس کے بعد اس نے مجوزہ مانومنٹ کی تفصیلات شیئر کی۔ اس نے کہا کہ مانومنٹ میں استعمال ہونے والے پتھروں کو ایسے ڈیزائن کیا جائے گا کہ وہ ایک گھڑی، ایک کمپاس کی طرح کام کریں۔ ان کو نارتھ سٹار اور سورج کے ساتھ ایسے الائن کیا جائے گا جیسے مصر کے پیرامڈز ایسٹرونومیکل الائنمنٹ میں ہیں۔ مانومنٹ سے متعلق یہ تمام باتیں انتہائی پراسرار تھیں، لیکن سب سے پراسرار اس پر دنیا کی 8 بڑی زبانوں میں لکھی جانے والی وہ ہدایات تھیں، وہ 10 گائیڈ لائنز تھیں جو حقیقت میں اس کو متنازع بنا گئیں۔ سب سے پہلی ہدایت یہ تھی کہ دنیا کی آبادی کو 500 ملین تک رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکے اس کو کم کر کے 500 ملین تک لایا جائے، نہیں تو فطرت اپنا انتقام لے گی اور دنیا ایک دفعہ پھر سے تباہی کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری ہدایات ون ورلڈ گورنمنٹ، ون ورلڈ آرڈر اور گلوبل کنٹرول کے حوالے سے تھیں، اور یہی ہدایات اس کی تباہی کا باعث بن گئی۔